أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دو رکوعوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ایک وقت ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے یا کسی بھی عالم کے اندر تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم جاننے والا ہے؟ تو انہوں نے فرما دیا کہ نہیں۔ بات تو ان کی یوں تھی کہ ظاہر ہے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس دور کے اندر اسے زیادہ علم دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرماتے کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، علماء نے لکھا ہے، تو بہتر ہوتا۔ بہرحال جو بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ نے بہت ساری باتیں کھولنی ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کرتے، خاموش رہتے کہ کچھ اور جو ہے علم کے موتی ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اس وقت اللہ نے انہیں پھر دکھایا کہ اے موسیٰ، علم والا اور بھی ہے، جس کو میں نے آپ سے زیادہ علم دیا ہے اور لوگ بھی ہیں۔ تو اس کو اللہ نے دکھایا، اس کا تذکرہ اس کے بعد یہ ہوا۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، خضر علیہ السلام کون تھے؟ اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنات میں سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ ولی اللہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں لمبی عمر دی ہوئی ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ مختلف آراء حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ہم نے سمجھنا ہے وہ یہی ہے، یہاں جو دو رکوعوں کے اندر بات بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اس جوان سے، لا ابرح، انہوں نے یعنی ان کے ساتھ جوان حضرت یوشع بن نون تھے، تو ان سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا سفر اس وقت تک جاری رکھو کہ حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم پر یا دو پانیوں کے جہاں آپس میں ملاپ ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں۔ او امضی حقبا، ورنہ اسی طریقے سے میں چلتا رہوں، امضی گزرتا رہے گا، حقبا ایک لمبا عرصہ یا برسوں میں چلتا رہوں گا۔ حقب کہتے ہیں برسوں یا ایک لمبا عرصہ، امضی گزرتا رہے گا، چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان یعنی یوشع بن نون جو اس وقت ان کی شاگردگی کے اندر تھے، اس وقت انہیں نبوت نہیں ملی تھی، وہ ساتھ تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم سفر جاری رکھیں گے جب تک وہ جگہ نہ آ جائے۔ اس جگہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ جگہ سوڈان سے دو دریا آتے ہیں جو نیل کے اندر آ کے یہاں ملتے ہیں، ایک کو احمر نیل کہتے ہیں اور ایک کو ازرق نیل کہتے ہیں، تو دونوں ملتے ہیں، وہاں پہ جو ملاپ ہوتا ہے اس جگہ کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ سمندر کا جہاں پہ یہ ریڈ سی ہے اس کے اوپر، وہاں پہ جہاں خلیج سویز جو ہے وہ نکلتی ہے اور دوسری نکلتی ہے، تو وہاں اس کے درمیان میں جگہ ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ نے تو لکھا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر بنتا ہے، لیکن بات وہاں کی ہے۔ یہاں ویسے انہوں نے نالج کے لیے لکھ دیا کہ یہاں بھی جو کابل سے دریا آتا ہے اور اٹک کے مقام کے اوپر آپس میں آ کے یہ جو دونوں دریائے سندھ وہ ملتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی اس کا کچھ آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دریائے نیل کی یا وہ جو ریڈ سی ہے اس کی بات ہے، تو وہاں پہ جو ہے کسی جگہ کے اوپر بھی ملاپ ہوا ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مجمع البحرین، جہاں پہ یعنی کہ یہ دو سمندر یا دو پانی آپس کے اندر ملتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر وہ جگہ نہ آئی تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، ان کو ہدایت کی، انہیں کہا، اور پھر کہنے لگے کہ فلما بلغا مجمع بینہما،
فلما پھر جب بلغا وہ دونوں پہنچ گئے مجمع اس جگہ کے اوپر بینہما یعنی ان دونوں کے سنگم کے اوپر پہنچے پانی جہاں پہ جو جمع ہو رہا تھا اس جگہ کے اوپر دونوں پہنچ گئے نسیا حوتہما تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے نسیا دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا رستہ بنا لیا فتخذ بنا لیا سبیلہ اپنا رستہ فی البحر پانی میں سمندر میں سربا سرنگ کی طرح کا اب وہ مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی تھی اب اللہ جل شاہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جہاں پہ یہ مچھلی جو ہے وہ چلی جائے گی وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا اب اللہ جل شاہ نے سکھانا تھا اس کے لیے نکالا کہ اے موسیٰ آپ سے زیادہ علم والا ایک شخص ہے اس کے پاس آپ چلیے تو اب وہاں پہ وہ چل پڑے یہاں پہ مچھلی جو ہے چلی گئی اب حضرت یوشع بن نون نے جو ہے وہ دیکھا صحیح کہ مچھلی اس طریقے سے چلی گئی لیکن اللہ نے انہیں بلا دیا انہیں بعد میں شیطان کی طرف نسبت کی ہے یعنی کہ ظاہر ہے کہ بھول گیا انہیں بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مچھلی اس طریقے سے زندہ ہو کے حیرت انگیز طریقے سے یہاں سے جو چلی گئی ہے زنبیل ان کے پاس جو تھی اس سے نکل گئی ہے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا جب ہم اس چٹان پہ ٹھہرے تھے یعنی اب وہ کہنے لگے کون حضرت یوشع بن نون کہنے لگے اور آئیتا بتائیے یا دیکھیے اذ اوینا جب ہم نے ٹھکانہ بنایا تھا ہم ٹھہرے تھے الی الصخرۃ چٹان کے پاس فانی نسیت الحوت تو کہنے لگے کہ اس وقت مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا نسیت میں بھول گیا مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا وما انسانیہ الا الشیطان اور پھر کہنے لگے کہ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بلا دیا ان اذکر یہ کہ میں اس کا آپ کو تذکرہ کروں اب کہتے ہیں وما انسانی مجھے نہیں بلایا گیا الا شیطان سوائے اس کے کہ شیطان نے دوسری چیزوں کی طرف مشغول کر دیا جس وجہ سے میں بھول گیا بلانے کی صرف بھی اللہ ہی کے اختیار کے اندر ہے یہ نہیں کہ شیطان کے اختیار کے اندر ہے شیطان نے ادھر ورگلایا اور چیزیں ذہن کے اندر لائیں تو بھول گیا تو انہوں نے نسبت اس کی طرف کر دی کہ شیطان کے علاوہ کسی نے مجھے نہیں بلایا یہ کہ ان اذکرہ میں آپ سے ذکر کرتا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا کہنے لگے کہ اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی واتخذ پکڑ لی تھی سبیلہ اپنا رستہ فی البحر سمندر میں عجبا عجیب طریقے سے جرالے طریقے سے مچھلی نے وہاں اپنا رستہ بنا لیا قال ذلک ما كنا نبغي موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک یہی ہے ما كنا نبغي جس کی ہم تلاش میں جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں جگہ تو وہی تھی یوشع بن نون کو کہا یوشع بن نون ڈر کے بتا رہے تھے کہ بھائی میں بتاؤں گا وہ کہیں گے آپ نے بتایا کیوں نہیں اب منزل تو وہاں تھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تو کہنے لگے کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی ہمیں تو یہی چیز چاہیے تھی فرتدا علی آثارہما قصصا چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہی واپس لوٹے فرتدا پس دونوں لوٹے علی اوپر آثارہما اپنے نشانوں کے اوپر قصصا جو ان کے قدموں کے جو بیان کی ان کے نشانوں کے اوپر دوبارہ وہ لوٹنے لگے وہاں پہ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے مڑیے ہماری منزل تو پیچھے رہ گئی ہم تو ویسے آگے آ گئے فوجدا عبدا من عبادنا اور پھر انہوں نے پا لیا عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو یعنی تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا آتیناہ رحمتا من عندنا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا آتیناہ ہم نے دیا تھا رحمت من عندنا اپنے پاس سے وعلمنا اور ہم نے اس کو سکھایا تھا من لدنا اپنے پاس سے علم سکھایا تھا ویسے علم لدنی بھی کہتے ہیں یعنی پاس سے خاص اللہ جو کرم فرماتے ہیں تکوینی امور ہیں تکوینی علم ہے جو بھی ہے اللہ نے خاص علم ایک تو بندہ محنت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے پڑھتا ہے اس کے بعد ملتا ہے اور ایک یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ جل شانہ کی ذات جو بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اللہ کی ذات انہیں نصیب فرماتی ہر بندے کو نصیب نہیں فرماتی ہر بندہ جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ان کے پاس یہ علم موجود بھی نہیں ہوتا جس کو یہ علم مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے اس کا اظہار وہ نہیں کرتا تو بہرحال اس علم کا وجود ہے یہ علم ہے اب یہ علم اللہ کہتے ہیں کہ وَعَلَّمْنَا مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ ہم نے اپنے پاس سے انہیں ایک علم دیا تھا اب یہ علم کس چیز کا تھا ظاہر آ گیا کہ پتہ چلے گا کہ یہ علم یہ نبوت کا علم نہیں تھا یہ دوسرا تکوینی امور کا علم تھا اس کی متعلق بات آ رہی ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ هل اتبعك
کہ کیا میں آپ کے ساتھ الا ان تعلمنی، اس غرض کے ساتھ کہ کچھ سیکھ لوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، اتبعو کا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، اتباع کر سکتا ہوں، مما علمت رشدا، کہ اس کا جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا کچھ حصہ آپ ہمیں بھی سکھا دیں، اس لیے اس تعلمہ نے سکھا دیں، مما علمت رشدا، کہ جو اللہ نے آپ کو بھلائی کا علم دیا ہے وہ ہم سیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت رہوں، کچھ ٹائم رہوں اور آپ مجھے وہ اپنا علم سکھا دیں؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کر رہے ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس وقت انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے، انک بے شک آپ، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھتے ہیں، معی میرے ساتھ صبرا، صبر کرنے کی۔ اور وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب ظاہر میں یہ اس وجہ سے معلوم تھا کہ امور ایسے صادر ہوں گے کہ جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں گے۔ تکوینی امور ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بزرگ ایسے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی نسبت کہیں اور لے جاتے ہیں، تو یہاں بھی یہی تھا کہ اسی طریقے کا ایک کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات انہوں نے پہلے ہی کہہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ساتھ وجہ بتا دی کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ وکیف اور کیسے تصبر آپ صبر کریں گے، اللہ اس کے اوپر ما لم تحط بھی، کہ جس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، خبرا خبر کا، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، آپ کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے جو آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے اور حقیقت کے اندر اس کی جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس کے اندر بہتری ہے، جب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو یقیناً آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایک نبی ہیں اور اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، جلالی نبی ہیں، آپ بولیں گے، آپ تو کہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ سے یہ صبر ناممکن ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا تو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں نہیں کروں گا لکا آپ کی امرا، حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ دو باتیں علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے ظاہر ہے کہ دونوں باتیں کہلوائی، تو ان میں سے یہ ہے کہ پہلے میں نے انشاءاللہ کہا، دوسرے میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب جس میں انشاءاللہ کہا اس پہ انہوں نے صبر کر لیا، وہ بات ٹھیک ہے، اور دوسری جو نے کہا کہ ولا آسی لک امرا، اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہاں اس کے اوپر وہ صبر نہیں کر سکے انہوں نے، یعنی جو انہوں نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا تھا، وہاں بول پڑے، بار بار انہوں نے کہا۔ تو ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تو یہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ کی برکت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس میں انشاءاللہ کہا اس میں انہوں نے صبر کر لیا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آگے کہا کہ ولا آسی، میں نہیں نافرمانی کروں گا، لکا آپ کی امرا، کسی کام کے اندر میں آپ کے خلاف نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا، تو وہ اس کے متعلق قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، تو پھر انہوں نے کہا فإن اتبعتنی، اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شيء، تو پھر آپ نے نہیں پوچھنا ہے مجھ سے، عن شيء کسی چیز کے متعلق۔ اب شرط لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ صبر کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ بیان کر دوں آپ کے لیے من اس میں سے ذکرا، اس نصیحت کو، جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے میں اس کو بیان کر دوں، اس وقت تک آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے یہاں پہ بتایا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر بھی علم کا ایک موتی بیان کیا جا رہا ہے، ایک تو چل کے جانا چاہیے علم سیکھنے کے لیے، ایسا نہیں کہ اس کو اپنے پاس بلا لیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے، ٹائم نکال کے ساری چیز سیکھنے کے لیے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس لے کر چلے گئے، جا کر ڈھونڈا اپنے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک استاد اس کی حکمت کو بیان نہ کرے صبر کرنا چاہیے۔ اب یہاں نے کہا کہ حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ جہاں تک کہ میں آپ کے لیے جب بہتر سمجھوں گا اس کو بیان نہ کر دوں تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ تو شاگرد نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔
حتیٰ اذا رکبا، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے، دونوں سوار ہوئے، رکبا یہ تسریہ کا صیغہ آ رہا ہے، فانطلقا دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ کشتی کے اندر سوار ہوئے، خرقہا تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، چھید کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، ظاہر ہے کہ ایک صحیح سلامت کشتی ہو، ایک غریب آدمی ہو، وہ چلا رہا ہو، اس کی روزی کا وہ ذریعہ ہو، اب وہاں پہ ایک بندہ اس کو توڑنا شروع کر دے تو ظاہری طور پہ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ تو بڑا نقصان کیا جا رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ کیا جانے لگا، پھٹا انہوں نے نکالا، اس کو توڑنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں، یعنی ان کو آپ ہلاک کر دیں، ان کو جو ہے لتغرق اهلها تو غرق ہو جائیں، اہلہ اس کے اندر رہنے والے، اس لیے آپ اس کا سراغ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کر رہی ہیں، تو سارے ڈوب جائیں گے۔ ہم وہ یہ کہنے لگے تو لقد جئت شیئا امرا، اور پھر کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا، لقد البتہ تحقیق جئت آپ آئے ہیں شیئا چیز کے ساتھ، امرا بڑی عجیب چیز کے ساتھ، بڑا اوپرا کام آپ نے کیا، عجیب کام کر دیا ہے۔ قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، تو حضرت خضر کہنے لگے الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انك لن تستطيع کہ یقیناً آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، موسیٰ جو ہے نا پھر بول پڑے، آپ کو کہا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے، تو اب آپ یہاں پہ کیوں بول پڑے؟ تو قال لا تؤاخذنی، کہنے لگے کہ لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کریں، اب چھوڑ دیں، یہ غلطی ہو گئی ہے، میں بول پڑا، واقعتاً میں نے کہا تھا آپ سے نہیں بولوں گا، لیکن میں صبر نہیں کر سکا، بول پڑا، تو آپ ایسا کریں کہ اب معاف کر دیں، میرا مواخذہ نہ کریں، بما نسیت، اس کے اوپر جو میں بھول گیا ہوں، اس کے اوپر میری آپ گرفت نہ کریں، میرا مواخذہ نہ کریں، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے، من امری میرے کام کو عسرا مشکل نہ بنائیے، اور ترهقنی میری گرفت نہ کیجیے، مجھے پکڑیے نہیں، اس کے اوپر ڈانٹیے نہیں، غصے نہ ہوئیے اس کے اوپر، یہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بات کرنے لگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے، بات ہوئی، چلے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ، فانطلقا پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کے ساتھ، فقتلہ تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی یہ قتل کرنے والے خضر علیہ السلام انہوں نے قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کا ایک بندہ جا کے معصوم بچہ ہے چھوٹا، اس کو قتل کر دے۔ اب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر صبر نہ کر سکے، کہنے لگے اقتلت ہے، کیا آپ نے قتل کر دیا ہے نفسن ایک ایسی جان کو، زکیہ جو پاکیزہ ہے، بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے، کسی جان کے بدلے کے اندر تو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ اس کو آپ نے کس لیے کر دیا، کیوں قتل کر دیا، یہ سوال کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا ہے، یا اوپرا کام کیا ہے، یا بالکل نرالا کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ عجیب کام آپ نے کر دیا، کس بچے کو آپ نے لقد جئت، البتہ تحقیق آپ آئے شیئا ایک ایسی چیز کا نکرا کہ جو بڑی عجیب ہے یا برا کام ہے۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، پھر کہنے لگے خضر علیہ السلام نے کہا لم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کے لیے کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، انك لن تستطيع، آپ اس طاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر جو مزاج رکھا بول پڑیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش اگر تھوڑا سا خاموش رہتے۔ اب اس کے اندر کون کون سے علم ہوتی ہیں آگے وہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان سألتک عن شیء، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، ان سألتک اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیء اس کے بعد اس کے بعد اگر میں کروں تو فلا تصاحبنی، کہنے لگے کہ اگر میں کروں تو پھر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، لا تصاحبنی، اپنا ساتھی مجھے نہ بنائیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، قد بلغتا آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی میری طرف سے عذرا، عذر ہوتا ہے معذوری کا ہوتا ہے، میں نے اب میں بار بار کر چکا ہوں تو اب میں نہیں کروں گا، اب آپ ایسا کریں کہ ایک موقع مجھے اور دے دیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر چلنا شروع کر دیا، فانطلقا دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا یہاں تک کہ جب دونوں وہ آئے، اہل قریۃ ایک بستی کے پاس آئے، تو استطعما انہوں نے کھانا ان سے، اہلہا جو بستی کے رہنے والے تھے ان سے کھانا مانگا، یہ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا، فابو
تو ان لوگوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما، یہ کہ ان کی وہ مہمانی کرتے، یعنی ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، تو پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا چاہتی تھی۔ فوجدا فیہا، اس میں جدار میں ایک دیوار تھی، یریدو، وہ یعنی اب ارادہ تو نہیں کرتی ہے لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنے والی ہے۔ یرید، وہ ارادہ کر رہی تھی این ینقض، کہ وہ ٹوٹ رہی ہے۔ تو فاقامہ، انہوں نے اسے کھڑا کر دیا۔ اب جب یہ کھڑا کر دیا، بات یہ تھی کہ سفر لمبا کر کے جا رہے تھے، بھوکے پیاسے تھے، بستی والے لوگوں سے کہا کھانا پینا دے دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب یہ دیوار تعمیر کرنے لگے تو پھر انہوں نے کہا کہ اسی دیوار کے ہم ان سے لے لیتے، مزدوری لے لیتے اور ہم ان سے اس کے بدلے کے اندر کھانا، اور آپ ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں جنہیں ہمیں کھانا تک نہیں دیا۔ ایسے لوگ ہیں جو انسان فراموش ہیں، جنہیں جو کوئی قدر نہیں ہے، تو آپ ان کا کیوں کر رہے ہیں؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو اس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، البتہ پکڑ لیتے، علیہ، اس پر، اجرا، مزدوری لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو کہا خضر علیہ السلام نے ھذا فراق، یہ جدائی ہے، بینی، میرے، اور و بینک، آپ کے درمیان، بس اب حد فاصل قائم ہو گئی، اب جو بات ختم۔ اب آپ نے بار بار کہا اور یہ اب دوبارہ ہم آپس میں نہیں چل سکتے ہیں، یہ جدائی کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے کہ سو نبیوں کا، میں ابھی آپ کو ان قریب یا فوراً بتا دیتا ہوں بتاویل، اس کی تعویل بتا دیتا ہوں، ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہنے لگے کہ اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، ما لم تستطع، جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے، استطاعت نہیں تھی علیہ صبر، صبر کرنے کی۔ کہنے لگے کہ اما السفینہ، بحر الکشتی فکانت لمساکین، وہ تھی غریبوں کی کشتی تھی، یعملون، وہ کام کرتے تھے، فی البحر، سمندر کے اندر۔ اب انہوں نے یہ بات بتائی کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کے اندر عیب ڈال دوں، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، اس لیے اس کا جو پھٹا میں نے توڑا تھا، یہ جو کچھ کیا تھا اس لیے کیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ، اب اگلی بات بتا رہے ہیں کہ پھٹا کیوں توڑا تھا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم، اس کے آگے یہ پیچھے ملک، ایک بادشاہ تھا، یاخذ، وہ لے لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، غصب کر لیتا تھا، یعنی جو اچھی زبردست چیز ہوتی تھی اس کو چھین لے لیتا تھا، زبردستی لے لیتا تھا، جو نقصان دہ ہوتی تھی یا جس کو دیکھتا تھا یہ پرانی ہے یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ فارت، تو میں نے اس لیے اس کے اندر عیب کیا تھا کہ اس کی جو دوسری طرف تھا ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اندر حکمت تو یہی تھی، تکوینی امر تو یہی تھا کہ انہوں نے ان اشخاص کو بچانا تھا۔ اب ایسے کام بہت سارے کائنات کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت کے اندر اللہ کی ذات اس کو مختلف ذریعوں سے، مختلف لوگوں سے، فرشتوں سے، جنات سے، مختلف یہ طوفان زلزلے آتے ہیں اس سے کروا رہی ہوتی ہے اللہ کی ذات۔ بعض اوقات ہم سے خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس بڑے ایک نقصان سے اللہ کی ذات بچا رہی ہوتی ہے، وہ ایک تکوینی امور ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہی ایک تکوینی امور تھا کہ جس کے اندر اللہ کی ذات جو ہے اشخاص کی اس کشتی کو جو ہے بچانا چاہتی تھی، تو ان کو اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہاں پہ پوری کر رہے تھے، اس کا تذکرہ۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، پھر کہا کہ اور بہرحال بچہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، کہا کہ اس کے جو والدین تھے دونوں ایمان والے تھے، فخشینا، تو ہمیں ڈر ہوا، ان یرہقہما، اندیشہ تھا کہ لڑکا ان دونوں کو طغیانا و کفرا، ان سرکشی اور کفر میں نہ فساد ہے، یرہقہما، فساد، طغیانا، سرکشی کے اندر، وہ کفرا، اور کفر کے اندر، یعنی وہ کفر کرے گا، یہ چیزیں کرے گا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی بدنامی کا باعث بنے گا، یا ان کو اس کے اندر پھنسا دے گا، والدین کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے متعلق کہنے لگے کس وجہ سے اس کو کیا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار یعنی اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے دے کہ جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہو، یعنی فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا، یہ کہ اللہ بدل دے ان دونوں کے لیے، یعنی والدین کے لیے، ربہما، ان دونوں کا پروردگار، خیرا منہ، جو اس سے بہتر ہو، زکاۃ، پاکیزگی کے اندر، وہ اقرب، اور زیادہ قریب،
رحم کے اندر یا رحم دلی کے اندر اس کے متعلق. تو یہ تیسری بات ہم نے کی کہ اس لیے بچے کو مارا کہ اس کے بدلے کے اندر اللہ نے دوسرا بچہ دینا تھا. تو اس کو اب یہ جو ان کے لیے نقصان کا باعث بننا تھا یہ ایک تکوینی امر تھا. پھر آگے کہنے لگے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال یہ جو دیوار تھی یا رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بس یہ تھی دو بچوں کی جو یتیم تھے اس بستی کے اندر. شہر کے اندر دو بچے تھے یتیم تھے، یہ ان کی جگہ تھی یہاں پہ. وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے کنز، ایک خزانہ تھا. لَهُمَا، ان دونوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے جو والد صاحب تھے وہ نیک تھے. اب نیکوں کی جو اس کا اثر ہوتا ہے نیکی کا وہ بعد میں بھی ہوتا ہے. وہ دنیا سے والد صاحب چلے گئے لیکن اب والد کی جو نیکی تھی اس کی وجہ سے اللہ ان کے سامان کی حفاظت، ان کی اولاد تک پہنچا رہی. بعض کو ہم تو خود ذمہ لے لیتے ہیں نا ہم، لیکن اللہ کی ذات کیسے ذمہ لیتی ہے. اب یہ کتنا بڑا ایک سبق ہے کہ والد دنیا سے جا چکا ہے، اولاد یتیم ہے، چھوٹی ہے، اللہ کی ذات حفاظت فرما رہی ہے. تکوینی امر کے ذریعے اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہوا ہے کہ اب اس کے دیوار یہاں سے گر جائے گی، لوگ پتھر اٹھا کے لے جائیں گے، نیچے سے خزانہ نکل آئے گا، لوگ کھا لیں گے. تو اللہ اس وقت تک انتظام کر رہے ہیں کہ جب تک وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، اس مال کو سنبھال نہ لیں. اس کے متعلق تو یہاں فرمایا جا رہا ہے. تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا جو والد تھے وہ نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا ربک تیرے رب نے، اَن يَبْلُغَا، یہ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں بلوغت کو، یہ بڑی عمر کا، أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، یعنی دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں یا پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا. یعنی اللہ نے کس طرح اللہ حفاظت کرتے ہیں. تو لہذا اعمال صالح کی برکات دنیا کے اندر بندہ ہے تب بھی ہے، دنیا سے چلا گیا تب بھی ہوگی یہ ساری چیزیں. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا. وما، اور نہیں، فعلته، میں نے کیا، عن امری، اپنی رائے سے. اب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اے موسیٰ واقعہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ کام کیے سارے کے سارے تکوینی امور تھے جو اللہ نے مجھے مقرر کر رکھا تھا، ذمہ داری لگا رکھی تھی، میں اس کے تحت کر رہا تھا، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کر رہا تھا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. ذالک تعبیر، یہ مقصد تھا، یہ تعبیر تھی، یہ کی تشریح تھی. ما لم تستطع، جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے، علیہ، جس کے اوپر آپ کے اندر استطاعت نہیں تھی کہ آپ صبر کرتے. تو بہرحال اس کی حکمتیں بھی ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اسے سمجھنے کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے. ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہم سب کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. ہم سب کی ہر قسم کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. عافیت والا معاملہ نازل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. یا اللہ میں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.